السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ سا ناول۔ کیا اقصیٰ کی زبان ہی اسے دانیال شاہ کے دلہن بنا دے گی؟ دانیال شاہ نے منگنی کی بجائے سیدھا رخصتی کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا یہ نوک جھونک جلد ہی محبت میں بدلنے والی ہے؟ اقصیٰ کو جب معلوم ہوگا کہ رخصتی واقعی جلد ہونے والی ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ جاننے کے لیے بڑھتے ہیں۔ مما، مجھے نہیں کرنی اس ہٹلر سے شادی، آپ بڑی ماما کو منع کر دیں۔ ہر وقت روب جماتے ہیں، کبھی تو لگتا ہے آنکھوں سے نگل جائیں گے۔ اس کی بات پر بلقیس بیگم نے اسے دیکھا۔ فضول کچھ بھی مت بولو، مانا تھوڑا غصے کا تیز ہے مگر بچہ بہت اچھا ہے۔ ان کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بچہ؟ کہاں سے بچے لگتے ہیں وہ آپ کو؟ ایک نمبر کی بڈھی روح ہے، مسکراتے تک نہیں، اور کنجوس اتنے کہ سانس لیتے وقت بھی سوچتے ہوں گے، اور بورنگ تو اتنے ہیں کہ اس کی ٹرین جیسی چلتی زبان کو بریک۔ دانیال شاہ کو دیکھ کر لگا، اتنا کچھ جانتی ہو میرے بارے میں؟ تم سے بہتر لڑکی کہاں ملے گی مجھے؟ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے اقصیٰ کو دیکھا۔ اب منگنی نہیں، سیدھا رخصتی ہوگی، وہ بھی جلد۔ اسے کہتا وہ اقصیٰ خوشگوار موڈ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی سامنے نگاہ اٹھی اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ برے برے منہ بناتی سامنے کھڑے دانیال شاہ کو اگنور کرتے آگے بڑھنے لگی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ دانیال شاہ نے اس کے بگڑے زاویوں کی پرواہ کیے بنا کڑے تیور لیے استفسار کیا۔ اقصیٰ کے بڑھتے قدم تھمے تھے۔ دوست کے گھر سے، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیتے اپنے شانے پہ لٹکا کلچ کا اسٹرپ بلا وجہ ہی درست کیا۔ دوست کے گھر کیوں گئی تھی؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ اقصیٰ کے ماتھے پر بل ڈلے تو بھویں میچی تھی۔ آپ نے کہ یہاں آتے ہی پولیس کے محکمے میں نوکری کر لی ہے جو پے در پہ اتنے سوال کیے جا رہے ہیں؟ میں مما کو بتا کر گئی تھی، اور جب مما کو بتا دیا تو میں کسی اور کو بتانے کی پابند نہیں ہوں، تپے تپے انداز میں آنکھیں گھما کر کہتے وہ گردن جھٹک کر آگے بڑھنے لگی۔ دانیال نے دانت پہ دانت جمائے خود پر ضبط کرنا چاہا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک جھٹکے سے مڑتے وہ قدرے بلند مگر حکمیہ انداز میں بولا، تم بنا دوپٹے کے آئندہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی، سمجھی؟ اس نے اقصیٰ کے لباس پہ چوٹ کی جو شارٹ شرٹ کے ہمراہ جینز پہنے ہوئے تھی۔ اس کے بڑھتے قدم یکلخت تھمے تھے، مارے صدمے کے اس کا منہ کھلا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے مڑی تو وہ آنکھوں میں برہمی لیے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ پہ حکم چلانے والے ہوتے کون ہیں؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، آج تک مما بابا نے مجھ پہ روک ٹوک نہیں کی، اور آپ ہیں کہ آتے ہی مجھ پر حکم صادر کرنا شروع کر دیا۔ واہ! اس کے تو سر پہ لگی تھی، تلووں پہ بجھی تھی۔ دانیال کا سپاٹ چہرہ مزید سپاٹ ہوا۔ اقصیٰ جتلا کر کہتی واپسی کے لیے قدم موڑ گئی۔ عجیب ہی ہیں بھائی، اتنے عرصے ملک سے باہر رہ کر آئی ہیں، ولایتی ککڑ نہ ہو تو، اور یہاں آ کر مشرقیت جاگ رہی ہے ان کی۔ وہاں تو خوب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آدھے لباس والی لڑکیوں کو دیکھتے ہوں گے، اور یہاں مجھ پہ حد نافذ کی جا رہی ہے۔ تن فن کرتی وہ اپنے کمرے میں آئی تھی مگر زیر لب بڑبڑاہٹ جاری تھی، جبکہ باہر کھڑے دانیال شاہ نے لب بھینچے تھے۔ دانیال پچھلے 10 سال سے بیرون ملک میں مقیم تھا۔ پہلے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر وہیں جاب کرنے لگا۔ اب گھر والوں کے بہت اصرار پہ وہ اب واپس آ گیا تھا۔ جب وہ گیا تھا اس وقت اقصیٰ 11 سال کی سانولی سلونی سی دبلی پتلی سی بچی تھی جس کے بال ہما وقت 2 چوٹیوں میں گندے ہوتے تھے۔ وہ اس وقت دانیال کے ساتھ کھیلنا چاہتی مگر وہ اس کو منع کر دیتا۔ وہ بچپن سے ہی کافی خاموش طبع اور اپنے آپ میں رہنے والا بچہ تھا، اور بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی طبیعت کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ انٹر کے بعد اس نے بیرون ملک جانے کی ضد لگا لی جو اس کے والد نے اس کی ضد پوری کی اور اس کو اپنے دوست کے ہمراہ بیرون ملک بھیج دیا۔ بلا شبہ دانیال شاہ ولایت میں رہا تھا، وہاں کے کلچر کے مطابق لڑکیاں آدھے ننگے لباس میں ملبوس ہوتی تھیں اور یہ ان کے لیے عام سی بات تھی، لیکن حقیقتاً دانیال کو ان کو ایسے دیکھ کر بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ تو وہاں کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ بس ضرورت کے تحت کوئی بات کرنی پڑ جاتی تو کرتا، ورنہ وہ میلوں کا فاصلہ بنائے رکھتا تھا۔ اس کو وہاں کے حسن اور گوڑی چمڑی میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی تھی کہ وہ پاکستان میں ہی شادی کرے گا، کم از کم مشرقی لڑکی میں مشرقی طور اتوار تو ہوں گے۔ اس نے جب واپس آنے کے بعد اقصیٰ کو دیکھا تو وہ کافی حیران ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ یہ وہی سانولی سی 2 چوٹیاں باندھنے والی اقصیٰ ہے، اور آج وہ 21 سال کی ایک بھرپور دلکش دوشیزہ میں ڈھل چکی تھی۔ کھلتی گندمی رنگت، شولڈر تک آتے ڈائی شدہ بال، شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس لمبے ناخن۔ اس نے پل میں اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ اس رات اقصیٰ اپنے لیے کافی بنا رہی تھی جب دانیال کو بھی کافی کی طلب ہوئی۔
وہ اپنے کمرے سے نکلا تھا تاکہ اپنی ماں سے کافی کا کہہ دے۔ جب کچن کی لائٹ کھلی دیکھی تو وہ کچن میں چلا آیا۔ یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے، پلیز کچھ سیکنڈ برداشت کر لیں، شکریہ۔ سامنے ہی سلیب کے پاس کھڑی اقصیٰ کافی بیٹ کر رہی تھی۔ وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو لپیٹ کر کیچر میں مقید کیا ہوا تھا۔ دانیال نے سوچا واپس پلٹ جائے، لیکن آہٹ پہ اقصیٰ نے بے اختیار گردن موڑی تھی۔ آپ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ اس نے حیرانی سے اس کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں بس کافی کی طلب ہو رہی تھی، اب مجھے علم نہیں کون سی چیز کہاں رکھی ہے، ورنہ میں خود بنا لیتا۔ تو ماما سے کہنے جا رہا تھا، لائٹ کھلی دیکھی تو یہاں آ گیا۔ اس نے نگاہیں چراتے قدرے وضاحتی انداز میں جواب دیا۔ آپ خود بنا لیں گے کافی؟ اقصیٰ نے جانچتے لہجے میں فقط اتنا ہی پوچھا تو دانیال نے سر کو جنبش دی۔ ٹھیک ہے، یہ رہی کافی اور باقی چیزیں، آپ بنا لیں۔ اس نے کافی کی شیشی کے ساتھ ساتھ دوسری ضروری چیزیں بھی فراہم کرتے گویا احسان کیا تھا۔ وہ اب دوبارہ اپنی کافی بیٹ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی جب دانیال گہری سانس خارج کرتا آگے آیا۔ اس کی نگاہ اس کے ناخنوں پہ پڑی۔ تمہارے یہ ناخن اتنے لمبے کیوں ہیں؟ دانیال نے کافی بنانے شروع کرتے سرسری سا سوال داغا۔ اقصیٰ نے ہاتھ روک کر ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ اتنا کوئی مشکل سوال بھی نہیں ہے میرا جو تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ میں نے یہی تو پوچھا اتنے لمبے ناخن کیوں ہیں تمہارے؟ تمہیں گھن نہیں آتے لمبے ناخنوں سے؟ اس نے سرد سے لہجے میں وضاحتی انداز میں سوال دہرایا۔ اقصیٰ ناک پھلاتی پوری طرح اس کی جانب گھومی تھی۔ اور آپ کو کیا پرابلم ہے میرے لمبے ناخنوں سے؟ ناخن ہمیشہ تراشیدہ اچھے لگتے ہیں، ایسے، اس نے کہتے ساتھ ہی اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اقصیٰ نے ایک نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی۔ اس کا ہاتھ بہت خوبصورت تھا، لمبی انگلیاں، صاف ستھرے اور تراشیدہ ناخن، اور جلد کے نیچے ہلکی سی ابھری ہوئی رگیں جو ہاتھ کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے نگاہ ہٹائی اور دانیال کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مگر مجھے لمبے ناخن پسند ہیں، بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو دانیال کی بھویں اٹھ کر ماتھے پہ بل ڈال گئیں۔ ویسے تم کافی بدتمیز ہو، دانیال نے بے لچک انداز میں اگلا تبصرہ کیا جس نے اقصیٰ کو بری طرح تپایا تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن میں بدتمیز ہوں نہیں، لیکن آپ مجھے بدتمیزی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، وہ کاٹ کھانے والے لہجے میں بولی تو دانیال نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی منہ پھٹ بھی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن شاید تمہیں صحیح بات سمجھ نہیں آتی، وہ جتلا کر کہتا اب کافی بنا کر کپ میں نکال رہا تھا۔ مجھے کیا سمجھ آتا ہے اور کیا نہیں، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میرے منہ نہ ہی لگے تو بہتر ہوگا، اس نے تل ملا کر کہتے مگ سلیب پہ پٹکنے والے انداز میں رکھا تھا۔ تمہیں حقیقتاً بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اقصیٰ، لگتا ہے گھر والوں نے تمہیں زیادہ ہی سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں طنز کرتا اپنا کپ اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھا گیا، مگر اس کی بات اقصیٰ کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ حد ہو گئی، عجیب ہے، کوئی اکڑو قسم کا انسان ہے یہ، خود کو تو جیسے بڑی تمیز ہے نا بات کرنے کی، آئے برے، سارا موڈ خراب کر دیا میرا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی اپنی موجودگی میں ان کو کچن میں نہ گھساتی، بچپن سے ہی اکڑو ہے یہ شخص۔ بے حد خراب موڈ کے ساتھ وہ اپنی کافی کا کپ اٹھاتی کچن سے نکلی تھی۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے بھی اس کی بڑبڑاہٹ ہنوز جاری تھی۔ 2 روز بعد کی بات ہے، ناشتے کی میز پہ سب موجود تھے۔ اقصیٰ اسی وقت تیار ہو کر وہاں آئی تھی، ہمیشہ کی طرح اس نے ٹاپ اور جینز پہنی ہوئی تھی، شولڈر تک آتے بالوں کو ٹیلی پون میں باندھے وہ لائٹ سی میک اپ کے سنگ کافی تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، گڈ مارننگ، وہ بلند آواز سے کہتی باری باری سب کے گلے لگی تھی۔ دانیال نے ایک ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کا حلیہ دیکھ دانت پہ دانت جمائے۔ وہ مشکل ضبط کرتے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا، حالانکہ وہ کتنا عرصہ ملک سے باہر رہ رہا تھا، لیکن نہ جانے کہ اس کا ایسا بے باک انداز اور لباس دانیال سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اقصیٰ ایک نظر اس پہ ڈالتی برا سا منہ بنا کر اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا دانیال، آج تم اقصیٰ کو یونیورسٹی چھوڑ دو گے؟ دراصل میری آج ایک میٹنگ ہے تو مجھے آج جلدی نکلنا ہے، اقصیٰ کے والد فرقان شاہ نے دانیال کو دیکھتے کہا۔ اقصیٰ نے جھٹ سے گردن موڑے ان کو دیکھا۔ بابا میں اپنے دوست کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ کسی طور بھی دانیال کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیوں دوست کو بلانا جب گھر پہ بچہ موجود ہے؟ تو انہوں نے سوال اٹھایا۔ یونیورسٹی جاتے وقت اس کو فرقان شاہ اس کو چھوڑتے تھے اور واپسی پہ وہ یا تو اپنے دوست کے ساتھ آ جاتی یا پھر فرقان شاہ آفس سے ڈرائیور بھیج دیتے۔ بابا کوئی بات نہیں، میں بلا لوں گی، وہ اپنی بات پہ قائم تھی۔ چچا جان، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چھوڑ دوں گا اقصیٰ کو یونیورسٹی۔ اس سے پہلے کہ فرقان شاہ کچھ کہتے دانیال نے کہہ دیا، اس نے پاکستان آنے کے بعد اپنے لیے گاڑی خرید لی تھی۔ شکریہ بیٹا، بہت بہت، فرقان شاہ اس کو مشکور ہوئے تھے۔
دانیال نے مسکرا کر سر کو خم کیا جبکہ اقصیٰ نے دانت کچکچاتے اس کی جانب دیکھا۔ دانیال اب بے نیاز تھا، ناشتہ کرنے میں مگن ہو چکا تھا، لیکن اقصیٰ کا دل بالکل اچاٹ ہو گیا۔ وہ بری طرح دل ملا کر رہ گئی۔ ناشتہ کرو بیٹا، اس کی والدہ بلقیس نے جو ہی اس کو یوں ہاتھ چھوڑے بیٹھے دیکھا تو دھیان دلایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے ماما، اس نے خراب موڈ کے ساتھ جواب دیا۔ اقصیٰ ناشتہ کرو، اب کہ فرقان شاہ نے حکمیہ کہا تو وہ منہ بناتی بے دلی سے لقمے لینے لگی۔ میں گاڑی کی چابی لے کر آ رہا ہوں، تم ناشتہ ختم کر لو، دانیال کہتا اٹھ کھڑا ہوا جبکہ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کو گھور کر رہ گئی۔ دانیال اسٹیئرنگ پہ ہاتھ جمائے نگاہیں ونڈ اسکرین سے پار مرکوز کیے ہوئے تھا، مگر گاہے بگاہے اس کی نگاہیں ساتھ بیٹھی اقصیٰ کی جانب بھی اٹھ رہی تھی، جس کا موڈ اس وقت بے حد خراب لگ رہا تھا۔ اتنا موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ اقصیٰ نے کھا جانب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ وجہ ہے میرے خراب موڈ کی، آپ کو ضرورت کیا تھی مجھے یونی چھوڑنے کے لیے حامی بھرنے کی؟ وہ بری طرح پھٹ پڑی تھی۔ دانیال نے ایک تیکھی نگاہ اس پہ ڈالی، پھر واپس سامنے مرکوز کر لی۔ چچا جان نے مجھ سے کہا تھا تو میں کیوں منع کرتا؟ وہ بے نیازی سے سوالیہ گویا ہوا۔ اقصیٰ نے دانت کچکچاتے ہاتھ کی مٹھی بھینچی تھی۔ جب میں بات کر رہی تھی بابا سے تو آپ نے کیوں کہا پھر؟ میں چلی جاتی دوست کے ساتھ۔ وہ بھڑکی۔ دانیال نے گہری سانس خارج کی۔ چچا جان مجھ سے پہلے کہہ چکے تھے تو میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ ان کو برا لگتا؟ اس نے کاندھے اچکائے۔ ہاں تو مجھے تو جیسے برا نہیں لگ سکتا نا، اپنے کام سے کام رکھا کریں آپ، آئندہ میرے معاملے میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک بولتی آنکھیں گھما گئی۔ دانیال کافی نرمی سے اس سے پیش آ رہا تھا لیکن اب اس کا ضبط جواب دے گیا۔ تم چھوٹی ہو نا تو چھوٹی رہو اور اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، بہت ہی بدتمیز ہو تم اقصیٰ۔ اور یہ کس قسم کا لباس پہنتی ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کا لباس پہن کر گھر سے نکلتے ہوئے؟ وہ اب بری طرح بگڑا تھا۔ اقصیٰ نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ کس حق سے مجھے ٹوکتے ہیں؟ تمہارے کزن ہونے کے حق سے، اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ تو کزن رہے نا، میرے ابا مت بنے۔ شٹ اپ، زبان سنبھال کے، اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکتے انگشتے شہادت تنبیہ کرنے والے انداز میں اٹھاتے اس کی جانب تیش بھری نگاہوں سے دیکھا تو اس کے خطرناک تیور دیکھ اقصیٰ ایک لمحے کو سہم گئی۔ اترو، وہ حکمیہ بولا۔ یہ یہاں؟ مگر یونی تو ابھی بہت دور ہے۔ اقصیٰ نے سہمی نظروں سے اس کو دیکھتے آس پاس دیکھا۔ وہ راستہ قدرے سنسان تھا۔ ہاں یہاں اترو اور فون کرو اپنے دوست کو، اس سے کہو آ کر لے جائے تمہیں یہاں سے، دانیال نے سرد انداز میں کہا تو اقصیٰ نے پریشان نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ جب یہاں تک لے آئے ہیں تو آگے تک بھی چھوڑ ہی دیں، اس نے اب قدرے منمناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ دوست کو فون کرو نا، اس کو کہو تمہیں یہاں سے پک کر لے، دانیال نے بھویں نیچے اس کو دیکھا۔ اقصیٰ نے گردن ہلاتے موبائل نکال کے اپنے دوست کو کال ملائی جو دوسری بیل پہ ریسیو ہو گئی۔ ہاں سامیہ تم کہاں ہو؟ اقصیٰ نے پوچھا۔ میں گھر پہ ہوں، آج یونی نہیں آؤں گی، سامیہ نے ٹکا سا جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بس آج موڈ نہیں ہے آنے کا، شاید فرا بھی چھٹی کرے، سامیہ نے مختصراً بتایا تو اب کہ اقصیٰ نے نچلا لب دانتوں تلے کچلا۔ اوکے، اس نے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹ دی۔ کیا ہوا، آ رہی ہے تمہاری دوست؟ دانیال نے جانچتی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ اقصیٰ نے گردن نفی میں ہلائی۔ دانیال نے بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ لبوں پہ قفل لگائے البتہ دل ہی دل میں اس کو خوب باتیں سنا رہی تھی۔ ماما، یہ آپ لوگوں نے اقصیٰ کو زیادہ سر پہ نہیں چڑھا لیا؟ گھر واپس آنے کے بعد دانیال اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا بیٹا؟ اس کی والدہ شائستہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لاہی لباس پہننے کا ڈھنگ ہے، اور ناخن دیکھیں اس کے کس قدر لمبے ہیں۔ اس نے جیسے شکایتوں کا پنڈورا باکس کھول دیا تھا۔ شائستہ نے ہنس کر اس کو دیکھا۔ میرے بچے ایسے بھی نہیں ہیں، وہ بچی بہت پیاری اور تمیزدار ہے۔ جہاں تک بات اس کی ڈریسنگ اور لمبے ناخن کی ہے تو لڑکیوں والے شوق ہیں بس، دانیال نے ماں کی وضاحت پہ بھویں میچی۔ واہ ماما، آپ اس کی طرفداری کر رہی ہیں، وہ بھی غلط بات پہ۔ ہم مشرقی معاشرے میں رہتے ہیں اور جس طرح کی وہ ڈریسنگ کرتی ہے وہ مشرقی لحاظ سے بالکل نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو کبھی ٹوکا نہیں تو وہ بگڑتی چلی گئی ہے۔ اس نے برا سا منہ بنا کر گردن نفی میں جھٹکی۔ شائستہ نے حیران نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا، پھر اس کے نزدیک آ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ 10 سال ولایت میں رہ کر ان کا بیٹا کافی خوبرو ہو چکا تھا، کثرتی جسامت، کھلتی رنگت، ہلکی بڑی شیو، براؤن بال ماتھے پہ بکھرے بکھرے سے اس کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ کھڑی مغرور ناک اور گولڈن براؤن آنکھیں، وہ واقعی بہت وجیحہ تھا۔ بیٹے، تمہیں اقصیٰ کے رہن سہن پہ اتنا اعتراض کیوں ہے؟ دانیال نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نرمی سے اس کی پشت پہ بوسہ دیا۔ ماما، میں بے شک اتنے عرصے ملک سے باہر رہا ہوں، وہاں پہ مغربی کلچر ہے جہاں شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہوتی۔
لیکن جب آپ کی بنیاد مشرقی ہو تو آپ کا انداز اور سوچ نہیں بدلتی۔ میری سوچ بھی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جب انسان لباس پہنے تو اس لباس میں حیا ہو جو وہاں کے جسم کو ڈھانپے، کیونکہ لباس کا مطلب جسم ڈھانپنا ہے، نہ کہ جسم کی مزید نمائش کرنا۔ میں کسی اور کے لیے کوئی رائے رکھوں یا نہ رکھوں، لیکن اپنے گھر کی عورت اور عزت کے لیے میری یہی رائے ہے اور رہے گی کہ میرے گھر کی عورت کا لباس ایسا نہ ہو۔ شائستہ کو بیٹے کی سوچ اور اس کے الفاظ پہ فخر ہوا تھا۔ انہوں نے مسکراتے اس کا ماتھا چوما۔ مجھے فخر ہے بیٹا تمہارے اوپر۔ نہیں ماما، یہ آپ کی اور بابا کی تربیت ہے جس نے مجھے غلط راہ اور غلط سوچ سے دور رہنے کا شعور دیا۔ دانیال نے اپنی والدہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ شائستہ کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ انہوں نے بیٹے کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن بیٹا، اقصیٰ پہ تم کوئی حق نہیں رکھتے جس کی بنیاد پہ تم اسے اتنا ٹوک سکو۔ وہ تمہاری چھوٹی کزن ہے، اس کے والدین ہیں، وہ دیکھ لیں گے، شائستہ نے نرمی سے سمجھایا۔ دانیال نے گہری سانس لی۔ ماما، میں جانتا ہوں وہ میری کزن ہے، لیکن جب میں اسے دیکھتا ہوں تو بے اختیار ہو جاتا ہوں۔ یہ احساس مجھے کھائے جا رہا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے جو لڑکی ہے وہ کہتا رک گیا۔ وہ کیا؟ شائستہ نے حیرت سے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا جو شاید پہلی بار اپنے جذبات سے لڑ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہے ماما، بہت، اور وہ خود کو اس قدر بے باکی سے پیش کرتی جیسے اسے پرواہ نہیں کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں لیکن وہ ہر بار مجھ سے لڑ جاتی ہے۔ اس کا لہجہ آخر میں بے بس سا ہوا تھا۔ شائستہ خاموش رہ کر بیٹے کو دیکھتی رہی، پھر بولی، بیٹا وہ تمہیں اتنا کیوں جواب دیتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ وہ بدتمیز ہے، اس نے منہ بناتے سرعت سے کہا۔ شائستہ نے مسکراتے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں بیٹا، کیونکہ تم اسے ٹوکتے ہو اور وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ بچپن میں جب وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی، تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، تب تم نے اسے ٹھکرایا تھا۔ اب تم اسے اپنے معیارات پر ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ درست نہیں۔ شائستہ نے بڑی ہی دانش مندی سے کہا۔ دانیال اب خاموش ہو گیا تھا کہ اس کی والدہ کی بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم چاہو تو اسے سمجھا سکتے ہو، لیکن اس شرط پر کہ تم خود بھی اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کوئی بچی نہیں رہی بیٹا، وہ ایک بالغ لڑکی ہے، اور اگر تمہیں واقعی اس کی فکر ہے تو تمہیں اپنا انداز بدلنا ہوگا۔ شائستہ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دانیال نے ماں کے ہاتھ کو چوم لیا۔ ٹھیک ہے ماما، اب جا کر آرام کرو، تم بہت تھکے ہو۔ دانیال سر ہلاتا آگے بڑھا، لیکن جب وہ دروازے تک پہنچا تو رک گیا۔ ماما۔ ہاں بیٹا، کیا آپ کو لگتا ہے اقصیٰ کبھی میرے مطابق ڈھل سکتی ہے؟ شائستہ مسکرائی۔ بیٹا، کسی کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش مت کرو، اسے ویسے ہی قبول کرو جیسی وہ ہے۔ باقی وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے، کچھ چیزیں وقت پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ دانیال نے سمجھ کر سر ہلایا اور باہر چلا گیا، لیکن جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کے ذہن میں صرف اقصیٰ تھی، اس کی بے باکی، اس کی ضد، اس کی وہ چمکتی ہوئی آنکھیں جو غصے میں بھی خوبصورت لگتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے خود سے پوچھا، لیکن جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شام کے وقت اقصیٰ یونی سے واپس آ کر کپڑے چینج کر کے باہر لان میں چلی آئی، جہاں سب گھر والے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ دانیال البتہ ابھی اپنے کمرے میں ہی تھا۔ اقصیٰ بیٹا، دانیال کو بھی بلا کر لے آؤ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی اس کی، بلکیس بیگم نے اقصیٰ سے کہا تو اس کا حلق کڑوا ہوا۔ ماما، فون کر کے بلا لینا، سہولت ہے تو، اس نے چڑ کر مشورہ دیا۔ اس سے پہلے بلکیس کچھ کہتی دانیال وہیں چلا آیا۔ السلام علیکم، اس نے آتے ہی بلند آواز سے سلام کیا تو سب نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ اقصیٰ کی نظریں بھی اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ اس وقت براؤن رنگ کی فارمل شرٹ اور گرے ڈریس پینٹ میں ملبوس نکھرا کہیں جانے کے لیے تیار بےحد اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے سرعت سے آنکھیں ہٹائی تھیں۔ دانیال نے کرسی کھینچ کر بیٹھتی ایک نظر اقصیٰ پہ بھی ڈالی جو اس وقت ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ بال فولڈ کیے ہوئے کیچر میں قید تھے جس سے چھوٹی چھوٹی لٹیں اس کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ چائے پیتے ہوئے سب سے باتیں کر رہا تھا، مگر نگاہیں بار بار بھٹک کر اس مغرور حسینہ کی اور اٹھ رہی تھی جو چائے پینے کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل میں مگن تھی۔ بیٹا، تم نے آگے کیا سوچا ہے؟ اب تمہیں واپس جانے تو نہیں دینا ہم نے؟ بلکیس بیگم نے پوچھا۔ جی چچی، اب میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہتا، اب آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، دانیال نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ اقصیٰ جو بظاہر تو چائے اور موبائل میں مگن تھی، مگر اس کا دھیان اس طرف بھی تھا۔ دانیال کا جواب سن کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ سب کے سامنے تو یہ شخص کس قدر نرم تھا، مگر اس سے بات کرتے وقت انگارے چبائے رکھتا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، تو پھر ہمارا بزنس جوائن کرو، اب کے فرقان شاہ نے خوش ہوتے کہا تو دانیال نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ چچا جان، دراصل میرا ایک دوست ہے جس نے حال ہی میں اپنا بزنس شروع کیا ہے، تو وہ چاہتا ہے میں اس کے ساتھ کام کروں، بس اس لیے میں کچھ عرصہ اس کے ساتھ کام کر کے پھر بزنس سنبھالوں گا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ تم یہاں ہمارے ساتھ ہمارے درمیان رہو،
فرقان شاہ نے نرمی سے کہا۔ شائستہ بھی مسکرا کر بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بلقیس بیگم تو دانیال کے صدقے جا رہی تھی۔ ویسے سچ بتاؤں دانیال، تمہارے آ جانے سے بہت رونق ہو گئی ہے، بلقیس بیگم نے محبت سے کہا تو دانیال ہولے سے مسکرایا۔ واہ ماما واہ، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میرا ہونا نہ ہونا برابر تھا، جبکہ بڑی ماما اور بڑے پاپا تو کہتے ہیں کہ میں اس گھر کی رونق ہوں۔ اقصیٰ کو یہ سن کر ہی آگ لگ گئی تھی۔ ارے ہاں ہاں بالکل، ہمارے بچے کے دم سے تو اس گھر کی رونق ہے، حمید شاہ نے محبت بھرے انداز میں کہتے باہیں پھیلائی تو اقصیٰ جھٹ اٹھ کر ان سے آن لگی تھی۔ جی تو دوستوں، کیا لگ رہا ہے کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ اپنی رائے بھی دیں آپ لوگ۔ یقین آپ لوگ کہانی سن رہے ہوں گے اور بہت تجسس بھی ہو رہا ہوگا کہ آخر آگے ہمارے ہیرو صاحب کیا کرنے والے ہیں اور ہیروئن کا کیا رد عمل ہوگا۔ تو کچھ بتائیں آپ لوگ، کیسی لگ رہی ہے کہانی آپ لوگوں کو؟ بالکل، دانیال نہیں تھا تو ہماری اقصیٰ ہی تو تھی یہاں، جس سے ہمارا دل لگا رہتا تھا۔ ہمارے لیے ہماری بچی پہلے ہے۔ اب کہ حمید کے برابر کرسی پہ بیٹھے شائستہ نے بازو بڑھا کر اقصیٰ کے شانے پہ رکھا تو وہ حمید شاہ سے الگ ہوتی ان کے کندھے سے لگی تھی۔ فرقان شاہ اور بلقیس بیگم مسکرا دیے تھے۔ دانیال نے چائے کا گھونٹ بھرتے نگاہ اقصیٰ کی جانب اٹھائی تو اسی پل اس نے بھی دانیال کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ اقصیٰ نے اس کی ماں باپ کے حصار میں گھرے اترا کر گردن اکڑائی، جبکہ دانیال کے لبوں پہ مبہم مسکراہٹ چھائی تھی جس کو وہ چائے کی پیالی کے پیچھے چھپا گیا تھا۔ اقصیٰ کے ڈپارٹمنٹ میں ان دنوں ایک نئے اسٹوڈنٹ کا اضافہ ہوا تھا۔ ہمایوں شیرازی نام کا وہ نوجوان ایک امیر کبیری باپ کا اکلوتا وارث اور بے حد خوبرو شخصیت کا حامل تھا۔ اس کو دیکھ کر لڑکیاں لڑکے بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ پائے تھے۔ لڑکیاں تو اس کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھیں، مگر وہ مغرور امیر زادہ کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروا رہا تھا۔ اقصیٰ کو اپنا دل بری طرح اس کی جانب مائل ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ خود پہ بمشکل قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری جانب شائستہ اور حمید نے بلقیس اور فرقان کے سامنے اقصیٰ کے لیے دانیال کا پرپوزل رکھا تھا۔ ان دونوں کو بھلا کیا ہی اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو بے حد خوش اور راضی تھے۔ اقصیٰ یونی سے آنے کے بعد ہمایوں شیرازی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر رک گئی کہ وہ بھی اس کو باقی لڑکیوں کی طرح ہی سمجھے گا۔ وہ اس کی طرف سے پہل کی منتظر تھی۔ کچھ دن تک اگر اس نے پہل نہ کی تو وہ خود اس کے پاس جائے گی۔ نہ جانے اس ساحر کی شخصیت میں کیسا سحر تھا جس میں وہ بری طرح جکڑ چکی تھی۔ اقصیٰ، تمہاری بڑی ماما اور بڑے پاپا نے تمہارے لیے دانیال کا رشتہ دیا ہے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو خوشی خوشی راضی ہیں۔ بلقیس بیگم نے اس کے کمرے میں آتے اس پہ اچانک ہی بم پھوڑا تھا۔ وہ تو یہ سن کر ہکا بکا ہی رہ گئیں۔ کیا ماما، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، مجھے نہیں کرنی اس ہٹلر سے شادی، آپ بڑی ماما کو منع کر دیں۔ ہر وقت روب جماتے ہیں، کبھی تو لگتا ہے آنکھوں سے نکل جائیں گے۔ اس کی بات پر بلقیس بیگم نے اسے دیکھا۔ فضول کچھ بھی مت بولو، مانا تھوڑا غصے کا تیز ہے مگر بچہ بہت اچھا ہے۔ ان کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بھلا کیسے دانیال کے لیے حامی بھر لیتی جب اس کا دل تو ہمایوں شیرازی کا طلبگار ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ بچہ کہاں سے بچے لگتے ہیں وہ آپ کو؟ ایک نمبر کی بڈھی روح ہے، مسکراتے تک نہیں۔ باہر ملک میں رہ کر مزاج سڑ گیا ہے ان کا، اور اس کی ٹرین جیسی چلتی زبان کو بریک دانیال شاہ کو دیکھ لگا۔ وہ اس کے کمرے کی دہلیز پہ کھڑا سب سن چکا تھا اور تیکھے چتونوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جو بھی ہے، بس تمہارا رشتہ دانیال سے طے کر دیا ہے ہم نے، بہت جلد منگنی ہوگی بس۔ اب میں کوئی نہ سنوں گی تمہاری طرف سے، بلقیس بیگم حتمی لہجے میں بولی۔ دانیال لب بھینچ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ ماما، آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ وہ اب کے روحانسی ہوئی تھی۔ پاگل ہو تم، یہ بھی تو سوچو کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے رہو گی، ان سے دور نہیں جانا پڑے گا تمہیں، ورنہ لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ اس کو اب سمجھا رہی تھی۔ اقصیٰ نے لب بھینچے خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ منگنی اگر ہو بھی گئی تو وہ شادی کسی طور بھی دانیال سے نہیں کرے گی۔ بلقیس بیگم اس کی خاموشی کو نیم رضامندی سمجھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ رات حسب معمول وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی کہ تبھی دانیال وہاں چلا آیا۔ وہ جانتا تھا اقصیٰ اس وقت کچن میں ہوگی۔ اتنا کچھ جانتی ہو میرے بارے میں، تم سے بہتر لڑکی کہاں ملے گی مجھے؟ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے سپاٹ انداز میں کہتے اقصیٰ کی پشت کو دیکھا۔ اس کے سپاٹ انداز پہ اقصیٰ کافی بیٹ کرتے ہاتھ یکدم تھمے تھے۔ اب منگنی نہیں بلکہ نکاح، اور ساتھ ہی رخصتی ہوگی، وہ بھی جلد، کہتا وہ اس کے ہوش اڑا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں آپ سے منگنی نہیں کرنا چاہتی اور آپ نکاح کے ساتھ رخصتی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ماتھے پہ بڑھ ڈالے بے حد خراب موڈ کے ساتھ بولی۔ دانیال نے بھویں اچکائے اس کو دیکھا۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، میں نہ نہیں سنوں گا، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا اس کو باور کروا گیا۔ یہ سن کر اقصیٰ کے سر پہ لگی اور تلووں پہ بھجی تھی۔ اور میں نے بھی جو کہہ دیا سو کہہ دیا، مجھے نہ آپ میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں۔
اگر آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں بھی اقصیٰ ہوں، نکاح کے وقت صاف انکار کر دوں گی، پھر دیکھتی ہوں کون مجھے زبردستی مجبور کرتا ہے۔ وہ کافی کا مگ وہی چھوڑ کچن سے نکلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دانیال گہرا سانس خارج کرتا اس کی دور جاتی پشت کو تکتا رہ گیا۔ ہائے ہمایوں، مائی سیلف اقصیٰ۔ رات کتنی ہی دیر تک جاگنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح یونی میں ہمایوں کے پاس جائے گی اور اس کو اپنے دل کا حال بتا دے گی، اور اسی فیصلے کی بنیاد پہ وہ ہمایوں کے آتے ہی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ مقابل کی ساحرانہ آنکھیں اقصیٰ کی جانب اٹھی اور اقصیٰ کو لگا جیسے وہ ان میں قید ہو گئی ہے۔ ہائے، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنی قاتل مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے اپنا بھاری ہاتھ مسافرہ کے لیے اس کی جانب بڑھایا، جس کو اقصیٰ نے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں گھرے تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی۔ اس کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت سفید کرتی اور جینس میں ملبوس تھی، بال پونی ٹیل میں بندھے تھے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے سٹڈز پہنے، لبوں پہ لائٹ سی گلوس لگائے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہیں آپ۔ ہمایوں نے اس کا بھرپور جائزہ لیتے تعریف کی تو وہ جیسے کھل اٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ البتہ ابھی تک ہمایوں کے ہاتھ میں تھا، جس کو اس نے بہت نرمی سے اس کے مضبوط ہاتھ سے کھینچا تھا۔ تھینک یو، ویسے کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ اس نے شکریہ ادا کرتے پوچھا تو ہمایوں کی آئی برو اٹھی تھی۔ شور، وائی ناٹ، آپ جیسی حسین لڑکی میری دوست بنے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ وہ مخمور لہجے میں کہتا حامی بھر گیا، اور اس کی دوست کے لیے حامی بھر لینا اقصیٰ کو جیسے ہواؤں میں اڑنے پر مجبور کر رہا تھا، اور پھر پورا وقت وہ دونوں ساتھ ہی رہے تھے۔ یہ دیکھ ڈپارٹمنٹ کی باقی لڑکیاں حیرت و بے یقینی میں گھری تھیں تو کچھ جیلسی کا شکار ہوئی تھیں۔ لڑکے بھی جو اقصیٰ سے دوستی کے خواہش مند سے جن کو اقصیٰ ٹھکرا چکی تھی، وہ بھی اس کو ہمایوں کے ساتھ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں ان کو لے کر باتیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ دونوں ارد گرد سے بے نیاز ایک دوسرے میں مگن تھے۔ چند دنوں میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔ دوسری جانب دانیال نے اپنے والدین سے کہا تھا کہ وہ منگنی کی بجائے نکاح اور ساتھ ہی رخصتی بھی چاہتا ہے، جس پہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ باہمی مشورے سے 1 مہینے بعد کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ جب اقصیٰ کو پتہ چلا تو اس کے اندر طوفان اٹھا تھا۔ وہ تن فن کرتی سیدھا دانیال کے پاس آئی، جو کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ آپ کو جب میں نے کہا تھا مجھے آپ سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا، تو آپ کیوں مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تمہیں تمیز ہے ذرا سی بھی کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے ناک کرتے ہیں؟ وہ اس کو یوں بے دھڑک کمرے میں داخل ہونے پر بری طرح بگڑا تھا، اور اقصیٰ نے اس کے بگڑنے سے فائدہ اٹھایا۔ ہاں، نہیں ہے مجھے تمیز، اور آپ کو جب پتہ ہے کہ مجھے تمیز نہیں ہے تو آپ مجھ جیسی بدتمیز لڑکی سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ دانیال نے اس کی ہٹ دھرمی پہ دانت جمائے بھاری سانس خارج کی۔ تم پہ میرا کوئی حق نہیں ہے ابھی، لیکن شادی کے بعد سارے حق ہوں گے، بے فکر رہو، سدھار دوں گا تمہیں۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ایک ایک لفظ جتلا کر بولا تھا۔ اقصیٰ نے کھا جانے والی نظروں سے اس کا گھورا۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے مسٹر دانیال شاہ کہ آپ مجھے سدھار سکتے ہیں۔ مجھے سدھارنے کا خیال دل سے نکال دیں، کیونکہ میں مزید بگڑ تو سکتی ہوں مگر آپ کے ہاتھوں سدھر نہیں سکتی۔ وہ بھی دو بدو تڑک کر گویا ہوئی۔ دیکھتے ہیں کون کس حد تک درست ثابت ہوتا ہے، مگر یہ تو طے ہے کہ میری شادی تم سے ہی ہوگی۔ ابھی جاؤ یہاں سے، جب حق حاصل ہوگا تب آنا اس کمرے میں۔ اس کے نزدیک اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بھول ہے آپ کی مسٹر دانیال کہ میں اس کمرے میں حق سے آؤں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی یاد دلا دوں کہ اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں نکاح کے وقت انکار کر دوں گی، اور یہ میں کروں گی، سمجھے آپ؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی اس کو باور کروا گئی۔ دانیال کی کنپٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس نے دانت پہ دانت جمائے ہاتھ کی مٹھی بھینچی تھی۔ اقصیٰ خونخوار نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتی جانے کے لیے مڑی تو دانیال نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو کوہنی سے تھام کر کھینچا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑتی اس سے ٹکرائی، ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پہ ٹھہرا تھا۔ یہ اتنی اچانک تھا کہ وہ قدرے بوکھلا گئی تھی۔ دونوں کے چہرے اس وقت بے حد قریب تھے، مگر کسی کے چہرے پر بھی نرمی نہیں تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بفر کر گویا ہوتی کوہنی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام ٹھہری۔ اس حرکت پہ تم نے مجبور کیا ہے مجھے، بولو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اس شادی سے انکار کر رہی ہو؟ وہ دبے دبے انداز میں بولتا مستفسر ہوا۔ اقصیٰ نے اپنے بازو چھڑانا چاہا مگر دانیال کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ بازو چھوڑے میرا دانیال، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی مگر لہجہ چٹان جیسا تھا۔ پہلے مجھے وجہ بتاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، سنیں، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی سچ بتا گئی۔ اس کے لہجے میں بغاوت کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ دانیال کے تاثرات یکدم ڈھیلے پڑے تھے، چہرے پہ بے یقینی سے چھائی تھی۔ اس کی گرفت بھی ڈھیلی ہوئی تو اقصیٰ نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑایا۔ کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ اس نے میکان کی انداز میں دہرایا۔ ہاں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کروں گی، اقصیٰ نے تھوڑی اونچی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں باغیانہ چمک تھی۔ کون ہے وہ؟ دانیال کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، وہ کہتی کمرے سے نکل گئی۔ دانیال بے بس سا اس کو دیکھنے لگا۔
اس کا وجود جیسے ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تامے پیچھے قدم لیتا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اقصیٰ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شائستہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو بیٹی کو یوں سر تھامے دیکھا۔ وہ متفکر سے اس کے پاس چلی ہوئی۔ کیا ہوا دانیال، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ماما، اقصیٰ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی اور زبردستی میں اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ آپ چچی جان سے کہہ دیں، دانیال نے سپاٹ انداز میں مختصراً کہا تو شائستہ لب بھینچتی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ بیٹا منگنی کر لو ابھی، اس طرح اقصیٰ کو بھی کچھ وقت مل جائے گا اس رشتے کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہ جلدی نکاح اور ساتھ ہی رخصتی کی وجہ سے پریشان ہو۔ اس کے شانے پہ ہاتھ دھرتے انہوں نے اس کو سمجھایا تو وہ بے بسی بھری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ نہیں ماما، وہ مجھ سے رشتہ جوڑنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ دل گرفتگی سے گردن نفی میں ہلاتا گویا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، بس ابھی نکاح کا خیال دل سے نکال دو۔ انہوں نے اسی بات کو دہرایا تو وہ اب کے خاموش ہو گیا۔ اقصیٰ نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے ہمایوں کو کال ملائی اور اس کو سب بتا دیا تھا۔ ہمایوں نے اس کو تسلی دی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جب بھی ہو، بس میں چاہتی ہوں میں تمہارے نام سے جڑ جاؤں۔ پلیز اپنے پیرنٹس سے بات کرو، وہ منگنی ہی کر دیں ہماری، تاکہ مجھے کوئی فورس نہ کرے کسی اور کے لیے۔ اس کے لہجے میں التجا اور ضد دونوں تھی۔ دوسری جانب ہمایوں مسکرایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میرے پیرنٹس ابھی ملک سے باہر ہیں، جب تک وہ نہیں آتے تب تک تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو تب تک تم اس رشتے کو ٹالے رکھو، اگر نہیں ہوتا تو کوشش یہ کرو کہ نکاح کی بجائے منگنی ہو جائے۔ ہمایوں نے اس کو مشورہ دیا۔ اقصیٰ کا صدمے کے مارے منہ کھلا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ہمایوں، تم چاہتے ہو کہ میں کسی اور کے نام ہو جاؤں؟ ارے نہیں میری جان، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو خود تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اپنے پیرنٹس کی غیر موجودگی میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا۔ بس اس لیے کہہ رہا ہوں، منگنی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں نکاح ہو جائے گا تو پھر ڈائیورس پیپرز بنوانے پڑیں گے، بس اس لیے کہہ رہا ہوں، اس نے اب رسان سے سمجھایا جو اقصیٰ کی سمجھ میں آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہی کروں گی، تمہارے پیرنٹس کب آئیں گے؟ بس اگلے مہینے، اس نے کہا تو اقصیٰ مطمئن ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، تب تک میں سنبھال لوں گی۔ اور پھر اقصیٰ نے اپنے پیرنٹس کو صاف طور پہ منع کر دیا تھا، مگر یہ پہلی دفعہ تھا کہ انہوں نے اس کے انکار یا اس کی مرضی کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اقصیٰ نے دھمکی لگائی کہ اگر وہ نہیں مانے تو وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ اس کے لہجے سے بغاوت کی بو محسوس کرتے اس کے ماں باپ دنگ رہ گئے تھے، اور پھر بے حد مجبور ہو کر انہوں نے اس رشتے کے لیے حمید اور شائستہ کو انکار کر دیا تھا۔ جب یہ بات اقصیٰ کو پتہ چلی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے یہ خوشخبری فوراً ہمایوں کو سنائی تھی، جبکہ دانیال خود پہ ضبط کر کے رہ گیا۔ وہ اقصیٰ سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن محبت کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ محبوب کو زبردستی اس کی خوشی کے بغیر اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ سو خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھا لیے۔ اگلے ماہ ہمایوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اقصیٰ کے گھر آیا تھا۔ اقصیٰ بہت خوش تھی اور اس کی خوشی کو دیکھتے اس کے پیرنٹس نے رشتے کے لیے رضامندی دے دی تھی، اور 2 ہفتے بعد اس کی منگنی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ ہمایوں نکاح کے حق میں نہیں تھا، اس کا کہنا تھا کہ ہم منگنی کے اس پیریڈ کو خوب انجوائے کریں گے اور پھر پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ہی نکاح اور ساتھ ہی رخصتی ہوگی، جس پہ اقصیٰ راضی تھی۔ دانیال کو ہمایوں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اس کو اس سے نیگیٹو وائبز آ رہی تھی۔ اقصیٰ تم یہ رشتہ مت کرو، دانیال نے موقع دیکھ کر اقصیٰ کو سمجھانے کی ادنا سی کوشش کی تھی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آخر کیوں میری جان نہیں چھوڑ دیتی آپ؟ وہ بری طرح چڑھ کر بولی۔ اقصیٰ مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتا، تم مجھ سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی مت جوڑو، لیکن پلیز اس سے بھی بس خاموش، ایک لفظ اور نہیں سنوں گی میں، مجھے وہ پسند ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی بس۔ دانیال کی بات ابھی ادھوری تھی جب اقصیٰ طیش میں آ کر ہاتھ اٹھائے اس کی بات بیچ سے کاٹ کر 2 ٹوک بولی۔ دانیال لب دانتوں تلے دبا کر رہ گیا۔ اقصیٰ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ ان دنوں اقصیٰ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہمایوں نے اقصیٰ کو خود اس کی پسند سے ساری شاپنگ کروائی تھی۔ وہ دونوں یونی میں تو روز ملتے ہی تھے، اس کے علاوہ وہ 1-2 دن چھوڑ کر باہر بھی مل رہے ہوتے تھے۔ اس عرصے میں ہمایوں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت بھی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں پکڑا تھا۔ وہ جب بھی ملے تھے ہمیشہ پبلک پلیس پہ ہی ملے تھے، اور پھر ایک خوبصورت شام، ایک شاندار تقریب میں ہمایوں نے اقصیٰ کو اور اقصیٰ نے ہمایوں کو اپنے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ دور کھڑا دانیال لب بھینچے خود کا بمشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی محبت کسی اور کی ہو گئی تھی اور وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ کل ایک پارٹی ہے میرے گھر، تمہارا ہونا تو لازمی ہے۔ ان کی منگنی ہوئی 1 ہفتہ ہوا تھا جب ہمایوں نے اقصیٰ سے کہا، میں کب انکار کر رہی ہوں آنے سے، تم کہو اور میں نہ آؤں، ایسے تو حالات نہیں۔ وہ مسکرائی تو ہمایوں بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ ویسے کون کون ہوگا پارٹی میں؟ اس نے جاننا چاہا۔ میرے فرینڈس ہوں گے بس، بہت مزہ آئے گا، ہمایوں نے بتایا تو اقصیٰ اس بات میں گردن ہلا گئی۔ اور پھر اگلی رات ہمایوں اس کو خود پک کرنے آیا تھا۔ اقصیٰ اس کے ساتھ بیٹھ کر جا چکی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ رات کے ٹائم اس کے ساتھ گئی تھی، ورنہ وہ اگر ہمایوں کے ساتھ کہیں جاتی تو رات تک واپس آ جاتی تھی۔ اس رات دانیال کو آفس سے آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔
کچھ میٹنگز تھی جن کو اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے ڈنر بھی باہر ہی اپنے دوست کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اپنے دوست کو چھوڑنے اس کے گھر جا رہا تھا۔ ابھی اس نے گلی میں گاڑی انٹر کی تھی کہ کوئی بہت تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ دانیال نے بوکھلا کر فوری بریک لگائی اور سرعت سے گاڑی سے اترا تھا۔ اس کا دوست بھی اس کے ساتھ ہی اتر کر آگے آیا تھا۔ وہ کوئی نسوانی وجود تھا جو اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ دانیال کا دل اس کو دیکھ زور سے دھڑکا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اقصیٰ تھی۔ اقصیٰ اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ دانیال اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپاتا نیم بے ہوش اقصیٰ کو اٹھا رہا تھا۔ اقصیٰ نے آنکھیں کھولی، دھندلائی آنکھوں نے خود پہ جھکے اٹھاتے انسان کو دیکھا۔ اقصیٰ، دانیال کی آواز اب اس کے شعور میں اتری تھی۔ دانیال، وہ اس کو پہچانتی لرزتی آواز میں بولی۔ ہاں اقصیٰ، میں دانیال، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ارد گرد سب فراموش کیے بے چین سا بس اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دانیال وہ جملہ مکمل نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ دانیال، یہ کون ہے؟ اس کے دوست نے پوچھا۔ میری کزن ہے اقصیٰ، اس کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا، جب یہ مکمل ہوش میں آئے گی پھر یہ کچھ بتا سکے گی۔ وہ اقصیٰ کو اپنے بازو میں اٹھاتا بولا تو اس کے دوست نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں، اس کو ہسپتال لے چلو۔ دوست نے ہمت بندھائی تو دانیال اقصیٰ کو باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا اور جلدی سے پچھلی سیٹ پہ لیٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی کا رخ اب ہسپتال کی جانب تھا۔ دانیال کی گاڑی ہسپتال کی پارکنگ میں پہنچی تو اس نے فوراً اقصیٰ کو اٹھایا اور تیز قدموں سے ایمرجنسی کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی اور چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات تھے۔ کوئی ڈاکٹر ہے؟ پلیز، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ ایک نرس اور ڈاکٹر دوڑتے ہوئے آئے۔ اقصیٰ کو فوری اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کی، آنکھوں کی پتلیاں دیکھی، پھر دانیال کی طرف مڑا۔ آپ پیشنٹ کے کون لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں اس کا کزن ہوں، پلیز آپ جلدی سے چیک کریں، دانیال نے بے چینی سے کہا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور اقصیٰ کو اندر لے گیا۔ دانیال باہر بیٹھ کر بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا دوست ساتھ بیٹھا اس کو تسلی دے رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ دانیال فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ ہمیں اس کے خون میں ایک خاص قسم کی ڈرگ ملی ہے۔ دانیال کی آنکھیں مارے تحیر کے پھیل گئی۔ ڈرگ؟ کیا مطلب؟ اس کے خون میں نشہ آور چیز موجود تھی جو بے ہوشی اور چکر پیدا کرتی ہے۔ خوش قسمتی سے مقدار بہت کم تھی ورنہ صورتحال سنگین ہو سکتی تھی۔ ہم نے اسے ٹریٹمنٹ دے دیا ہے، وہ اب ہوش میں ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ دانیال کا چہرہ سختی سے تنا، اس کی مٹھی بھینچ گئی۔ یہ کس نے کیا؟ اسے کس نے ڈرگ دی؟ یہ تو ہم نہیں جانتے، آپ کو خود اس سے پوچھنا ہوگا، لیکن فی الحال وہ ٹھیک ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا تو دانیال نے بغیر کوئی سوال کیے اندر قدم بڑھایا، جبکہ اس کا دوست وہیں رک گیا تھا۔ اقصیٰ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں مگر چہرہ زردی مائل ہو رہا تھا۔ اس کی کلائی میں ڈرپ لگی تھی۔ دانیال کتنی ہی دیر اس کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ یہ اس کی کزن تھی جو اس سے نفرت کرتی تھی اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اقصیٰ کی حالت دیکھتے اس کا دل کرب سے بھرا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کے خون میں ڈرگز شامل ہوئی تھی۔ کیا اس کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا تھا؟ کیا اس کے منگیتر نے؟ اس کا ذہن منتشر ہو رہا تھا۔ تبھی کسی کی موجودگی محسوس کر کے اقصیٰ نے آنکھیں کھولی۔ اس نے دھندلائی نظروں سے ارد گرد دیکھا، پھر اس کی نظر دانیال پہ پڑی۔ دانیال، اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ ہاں میں، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارے خون میں ڈرگ تھی، کس نے کیا یہ تمہارے ساتھ؟ دانیال کا لہجہ سرد سا تھا۔ اقصیٰ کو اس لمحے سب یاد آئے، جوس، چکر، وہ لڑکا اور پھر اس کا اپنی جان اور عزت بچا کر بھاگنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پھپک کر رو پڑی۔ دانیال کو اس کا رونا اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اقصیٰ پلیز سنبھالو خود کو، پلیز رو مت اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ اب نرمی سے اس کے بال سہلاتا اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ دانیال، کیا میں آپ کو سب بتاؤں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں بتاؤ، میں سن رہا ہوں، دانیال نے نرمی سے کہا۔ اقصیٰ نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی تو وہاں سے ٹوٹ کر اس کے گال پہ بہے تھے۔ ہمایوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کے گھر پارٹی ہے، اس کے دوست ہوں گے، اس نے کہا کہ میرا ہونا لازمی ہے۔ میں بہت خوش تھی دانیال، مجھے لگا کہ وہ مجھے اپنے دوستوں سے ملوائے گا۔ اس کی سسکی نکلی تھی۔ دانیال لب بھینچے خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب میں پارٹی میں گئی تو وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور کہا کہ میں یہاں بیٹھوں، وہ ابھی آتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ میرے لیے جوس لایا۔ اقصیٰ کے لب لرز رہے تھے، آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ میں نے جوس پیا، صرف ایک گھونٹ، لیکن اس کے بعد مجھے چکر آنے لگے، مجھے بہت بھاری پن محسوس ہوا۔ پھر میں نے دھندلائی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک لڑکا اس کمرے میں آیا اور ہمایوں اس کو وہاں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اب اقصیٰ کو اپنی ہمت ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر دانیال کو دیکھا۔ کسی انہونی کا سوچ کر دانیال کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔
اس سختی سے وہ دانت پہ دانت جمائے ہوئے تھا کہ کن پٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ پھر وہ لڑکا، وہ میرے قریب آیا اور اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا دانیال۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے اپنا آپ بچانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے دانیال کے ہاتھ پہ رکھا، مگر پتہ نہیں بس کیسے مجھ میں ہمت آئی اور میں نے وہ جوس کا گلاس اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور میں دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے دروازہ کھولا اور میں اندھا دھند بھاگتی رہی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہی ہوں، مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ مجھے وہاں سے نکلنا ہے۔ اور پھر اس کی آواز مزید لرزی تھی۔ پھر میں آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ تفصیل بتا کر وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگا تھا، بہت ڈر، اور مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ آپ نے مجھے منع کیا تھا مگر میں نے آپ کا یقین نہیں کیا۔ میری آنکھوں پہ محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا دانیال؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اور پھر کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ یہ سب جاننے کے بعد دانیال کی آنکھوں میں اندیکھی آگ جل رہی تھی، ایک ایسی آگ جو سب کچھ جلا کر خاکستر کر دے۔ مگر اس نے اقصیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نرمی سے تھپ تھپا کر استفسار کیا، تم پریشان مت ہو، اس معاملے کی تہہ تک میں خود پہنچوں گا۔ بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ گھر کہاں ہے جہاں وہ تمہیں لے کر گیا۔ اقصیٰ نے اس کو اسی حوالے سے ساری معلومات دے دی تھی۔ وہ اس کو آرام کرنے کا کہہ کر اس کمرے سے باہر چلا آیا۔ اس کا دوست ابھی وہیں موجود تھا۔ دانیال نے سرد سے انداز میں اپنے دوست کو ساری تفصیل بتائی۔ اس کے دوست کا بڑا بھائی پولیس میں تھا۔ تم بے فکر رہو، میں ابھی بھائی کو کال کرتا ہوں، دوست نے کہتے اپنے بھائی کو کال ملا دی۔ ہمایوں ارد گرد سے بے نیاز اس وقت ایک لڑکی کے ساتھ نشے میں دھت غیر اخلاقی حرکت میں مصروف تھا۔ اس کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ اقصیٰ وہاں سے اس کے دوست کو زخمی کر کے فرار ہو گئی ہے، کیونکہ وہ لڑکا بھی نشے میں تھا اور اقصیٰ کے پیچھے بھاگنے کے لیے نکلتا وہ دہلیز پر گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہمایوں کے باقی ساتھی بھی الگ الگ کمروں میں مصروف تھے۔ وہ ایک فارم ہاؤس تھا جہاں نیچے تہہ خانے میں چند لڑکیاں موجود تھیں جن کو اسمگل کیا جانا تھا، اور ہمایوں اقصیٰ کو بھی اسی مقصد سے لایا تھا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ بچ گئی تھی۔ پولیس کو وہاں دیکھ ان سب کے ہوش اڑے تھے۔ اس سے پہلے وہ فرار ہونے کی کوشش کرتے، پولیس نے ان سب کو گرفتار کرتے وہاں کی مکمل تلاشی کا حکم دیا۔ کانسٹیبلز نے وہاں کا چپا چپا چھان مارا اور پھر تہہ خانے سے ان بے ہوش لڑکیوں کو بھی برآمد کر لیا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ ہمایوں کا پورا ایک گینگ تھا جو سالوں سے یہی کام کر رہا تھا۔ وہ اسی طرح لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنساتا، اور پھر جو لڑکی اس کے دام میں آ جاتی وہ اس کے اپنے فارم ہاؤس لا کر ان کو تہہ خانے میں بند کر کے کچھ دنوں بعد اسمگل کر دیتا۔ اس کی شخصیت تھی ہی ایسی کہ لڑکیاں خود اس کی جانب ہمکتی تھیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ خود کسی نہ کسی طرح لڑکی کو اپنے دام میں پھنسا لیتا تھا۔ اقصیٰ بھی خود ہی اس کی جانب بڑھی تھی، اور ہمایوں کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ جن کو اپنے ماں باپ بنا کر لایا تھا وہ بھی کرائے کے ہی لوگ تھے۔ اقصیٰ اپنے پیرنٹس کو بتا کر گئی تھی کہ وہ ہمایوں کے ساتھ جا رہی ہے، تو وہ بے فکر تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں بلقیس کو عجیب بے چینی سی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اقصیٰ کو کال ملائی۔ ہسپتال میں ہونے کے سبب اس کے موبائل پہ آنے والی وہ کال دانیال نے ریسیو کی تھی۔ مختصراً ان کو بتا کر وہ کال بند کر گیا تھا۔ اسی دوران شائستہ کی بھی کال آئی تھی، وہ بھی ان کو جلد آنے کا کہہ کر کال منقطع کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے 1 گھنٹے بعد اقصیٰ کو ڈسچارج کر دیا، سو وہ ہسپتال کے واجبات ادا کر کے اس کو گھر لے جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ راستے بھر ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ اقصیٰ شرمندہ سی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جینز اور ٹاپ میں ملبوس تھی، یقیناً میک اپ بھی کیا ہوگا جو اب مٹا سا تھا۔ دانیال کے دوست نے اس کو کال کر کے ساری حقیقت بتائی تھی، جس کو سنتے وہ طیش میں آیا تھا۔ وہ اقصیٰ کو گھر چھوڑ کر بلقیس کو تسلی دیتا واپس آنے کے بعد ساری تفصیل سے آگاہ کرنے کا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ تبھی شائستہ بھی متفکر سے وہاں چلی آئیں۔ میں واپس آ کر سب بتا دوں گا، آپ لوگ تب تک اقصیٰ سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ اس کا لہجہ سرد و سپاٹ تھا۔ اقصیٰ نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک سرد سی نگاہ اس پہ ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں اقصیٰ کو تھامے بنا اس سے کچھ پوچھے اس کو اس کے کمرے میں لے آئیں اور بیڈ پہ لٹا دیا۔ مما، بڑی مما، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سب کا دل دکھایا ہے اور یقیناً مجھے اسی کی سزا ملی ہے۔ وہ ماں کا ہاتھ تھام کر نظریں جھکائے دونوں سے مخاطب ہوئی۔ بیٹا تم آرام کرو، دانیال کہہ کر گیا ہے کہ تم سے کچھ نہ پوچھے۔ شائستہ نے پیار سے اس کے قریب آتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اقصیٰ کی پلکیں لرزی تھی اور لب بھی کپ کپائے تھے۔ پھر وہ زار و زار رونے لگی، جس نے ان دونوں کو ہی پریشان کیا تھا۔ تبھی حمید اور فرقان بھی وہیں چلے آئے۔ وہ بھی اقصیٰ کو ایسی حالت میں دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ اقصیٰ نے ان کو سارا احوال کہہ سنایا، جس کو جان کر ان سب کا ہی دل بری طرح دہل اٹھا تھا، جبکہ مردوں کے خون میں ابال اٹھا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہمایوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں۔ بڑی مشکل سے خواتین نے ان کو روکا تھا کہ دانیال کے آنے تک انتظار کریں۔ انہوں نے اقصیٰ کو خود سے لگا کر شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے اس کی جان اور عزت کی حفاظت کی تھی۔
دانیال نے تھانے پہنچ کر ہمایوں کو گریبان سے پکڑتے اس پہ در پہ مکے برسائے تھے۔ اس کے دوست نے اس کو روکا، ورنہ وہ مارتا ہی چلا جاتا۔ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور جلد از جلد اس کے سرغنہ کو بھی گرفتار کیا جائے۔ وہ بپھرے شیر کی مانند گھرایا، دیکھنا میں جلد نکلوں گا یہاں سے اور پھر تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ہمایوں جھٹپٹا کر دھمکانے لگا تو دانیال نے مارے تیش کے اس کے 2 تھپڑ جڑے تھے۔ تو یہاں سے نکلے گا تو کچھ کرے گا نا؟ پھر وہ کانسٹیبل سے مخاطب ہوا، اس کی خوب مہمان نوازی کرو۔ اور پھر ہمایوں کی خوب درگت بنی تھی، اتنی کہ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پہ مجبور ہو گیا، ساتھ ہی تکلیف کے سبب اپنے سرغنہ کے حوالے سے ساری معلومات بھی دے دیں۔ دانیال خونخوار نگاہ اس پر ڈال کر گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ جس وقت گھر پہنچا سبھی جاگ رہے تھے اور اس کے منتظر تھے۔ وہ سب اس کو دیکھتے پریشان ہوئے، اس کے تنے ہوئے جبڑے اور اس کی سرخ آنکھیں اس کے اندر بھرے تیش کا پتہ دے رہی تھیں۔ ہمایوں کی حقیقت نے سب کو ہی دہلا دیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ اقصیٰ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ ہی ان کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی، جبکہ اقصیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بلقیس نے اقصیٰ کو خود سے لگایا تھا تو شائستہ نے بھی اس کے گرد حصار کیا تھا۔ اس واقعے کو ہوئے چند روز گزر گئے تھے اور ان چند دنوں میں اقصیٰ سرتا پیر بدل گئی تھی۔ اس نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا تھا، جینز ٹاپ کی جگہ سادے سے قمیض شلوار نے لے لی اور لمبے ناخن تراشیدہ ہو گئے تھے۔ یونی میں بھی اس کی دوست اس کے اندر یہ بدلاؤ دیکھ حیران ہوئی تھی، مگر وہ لبسیہ خاموش رہی تھی۔ ہمایوں کے حوالے سے بھی اس کی دوستوں نے پوچھا تھا، جس پہ اس نے فقط اتنا ہی کہا، میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے لیے وہ مر چکا ہے۔ اس کے سرد اور 2 ٹوک انداز پہ اس کی دوستوں نے مزید کچھ نہیں گریدا تھا۔ اس روز کے بعد بھی دانیال اقصیٰ کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ وہ صبح کا گیا رات کو واپس آتا تھا۔ اقصیٰ اس بات کو شدت سے محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اس کے سامنے نہیں جا پا رہی تھی۔ اس دن شائستہ اور بلقیس کسی کے گھر عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس روز دانیال کوئی فائل لینے گھر آیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے فائل نکالی اور واپسی کے لیے قدم بڑھائے، تبھی اس کی نظر اپنے کمرے سے نکلتی اقصیٰ پہ پڑی۔ وہ بری طرح ٹھٹک کر رکا تھا۔ تھم تو اقصیٰ بھی اپنی جگہ گئی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ گلابی فلورل لانگ شرٹ کے ہمراہ سفید ٹراؤزر اور لمبا چوڑا دوپٹہ سینے پہ پھیلائے، بالوں کو ہلکے سے جوڑے میں باندھے وہ میک اپ اور کسی بھی قسم کی جیولری سے آ رہی تھی، لیکن آنکھوں کے نیچے ہلکے اور چہرے پہ چھائی پرجمزگی اس کو بیمار ظاہر کر رہی تھی۔ یہ وہ اقصیٰ تو نہیں تھی جو ہر وقت تر و تازہ دکھائی دیتی تھی، اس وقت تو وہ کوئی مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ دانیال کا دل کٹا تھا، مگر وہ کچھ بھی کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا، سو وہ نظریں چرا کر بنا کچھ کہے سائڈ سے نکلنے لگا کہ اقصیٰ نے جلدی سے اس کو روکا۔ دانیال! اس کے بڑھتے قدم تھمے تھے مگر وہ پلٹا نہیں تھا، دل البتہ زور سے دھڑکا تھا۔ دانیال، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اقصیٰ نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ دانیال نے لب دانتوں تلے دبائے، پھر گہری سانس خارج کرتا بنا مڑے ہی بولا، میرا کوئی حق نہیں تم پہ کہ جس کی بنا پہ میں تم سے ناراض ہوں، تم بس میری کزن ہو۔ اقصیٰ کو اپنا دل بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ تو کزن ہونے کے ناطے بھی آپ مجھ سے اب بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے؟ اس نے لہجے میں ٹوٹی آس لیے استفسار کیا۔ دانیال نے لب بھینچے، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے، کہتے اس نے قدم بڑھانے چاہے مگر اقصیٰ نے سرعت سے اس کا بازو نرمی سے تھاما۔ دانیال کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، آپ کی بات نہیں سنی، آپ کو غیر اہم جانا، لیکن آپ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ کے رویے کی بے حسی بہت شدت سے محسوس کر رہی ہوں دانیال۔ وہ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھ پہ تھاما ٹکا گئی۔ دانیال کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، یہ لڑکی اس کی محبت تھی، وہ اس کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اپنی وجہ سے تو بالکل نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر اس کی جانب موڑا۔ اقصیٰ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ اس کا لہجہ اب قدرے نرم تھا۔ اقصیٰ بنا کچھ کہے اس کو دیکھتی رہی، پھر جب آنکھیں مزید نمکین پانی سے بھرنے لگیں تو اس نے سر جھکا دیا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ دانیال کچھ دیر اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر لبوں پہ زبان پھیرتا مستفسر ہوا، شادی کرو گی مجھ سے؟ اقصیٰ نے ایک جھٹکے سے جھکا سر اٹھایا، آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ کیا آپ اب بھی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اقصیٰ، تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن پھر میں نے جان لیا کہ کسی کو زبردستی خود پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا، بس اس لیے میں نے تمہارے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا، تم سے بات کرنی چھوڑ دی تاکہ تمہارے دل میں میرے لیے مزید ناپسندیدگی نہ بڑھے، تمہاری خوشی کے لیے خود کو تم سے دور کر لیا، اور پہلی دفعہ اپنے جذبات اور تکلیف کا اظہار کر رہا تھا، اور اکثر دم سادے سن رہی تھی۔ آئی ایم سوری دانیال، مجھے معاف کر دیں، میں ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے کو چن رہی تھی، وہ بہتے اشکوں کے سنگ شرمندگی سے بولی۔ اچھا اب رونا بند کرو، تمہاری آنکھ میں آئے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اس نے نرمی سے انگوٹھی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے پتا ہے تم میری پسند میں بہت پیاری لگ رہی ہو، میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا،
اب تمہارے تمام حقوق اپنے نام لکھوا کر تمہیں تاحیات اپنے نام کرنا ہے۔ وہ بھاری مخمور لہجے میں بولا تو اقصیٰ کی بھیگی پلکیں ہولے سے لرزتی آرزوں پہ جھکی تھی۔ دانیال اس کا سر ہولے سے تھپ تھپا کر نرمی سے مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اقصیٰ نرم نگاہوں سے اس کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، سب گھر والے بہت خوش تھے، اور خوش تو دانیال بھی بہت تھا۔ دیر سے ہی صحیح لیکن اس کی محبت اس کو مل گئی تھی۔ اس نے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کروائی تھی، اور اب اقصیٰ اس کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ اس کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نگاہ سامنے بیڈ پہ پڑی، جہاں اس کی محبت پور سجی اس کی منتظر تھی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا آگے بڑھتا بیڈ پہ اس کے نزدیک بیٹھا۔ اقصیٰ مزید خود میں سمٹی تھی۔ اس نے اقصیٰ کا حنائی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ رخساروں پہ شرم کی سرخی تھی۔ دانیال نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو میری بن کے، اس نے مخمور لہجے میں کہتے جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اقصیٰ نے طمانینت سے آنکھیں بند کی تھی، پھر وہ پیچھے ہوتا اس کو بے حد نرمی سے اپنے حصار میں لے گیا۔ جانتی ہو، اس رات میرا بس نہیں چل رہا تھا کس طرح تمہیں خود سے لگا کر تسلی دوں، تمہارے آنسو چن لوں، لیکن اس وقت تم پہ میرا کوئی حق نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں تھا، تو خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ کہتا اس کا سر چوم گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری محبت کو کوئی اتنا درد بھی دے سکتا ہے۔ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو اقصیٰ، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے سر پہ اپنے ٹھوڑی ٹکائے تکلیف اور محبت کے ملے جلے جذبات کے سنگ بول رہا تھا، اور اقصیٰ اس کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ بھیگی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے کوئی اس حد تک بھی چاہ سکتا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ کتنا برا رویہ رکھا اور آپ مجھ سے محبت کرتے رہے۔ وہ سر اٹھا کر پیچھے ہوئی تو دانیال نے اس کی بھیگی پلکوں کو نرمی سے صاف کیا۔ محبت ایک بے اختیاری عمل ہے، اس کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں بس رویے تکلیف دیتے ہیں، لیکن خیر چھوڑو، بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میری ہو اور آخری سانس تک میری ہی رہو گی۔ اس کے الفاظ سن کر اقصیٰ کی آنکھیں مزید بھیگ گئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دانیال کے چہرے پہ رکھا۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے نا؟ دانیال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی اقصیٰ، تم نے مجھے محبت کا مطلب سکھایا۔ تم جانتی ہو میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن یہ نہیں سیکھا تھا کہ کوئی مجھے دیوانہ بنا سکتا ہے۔ وہ تم نے کر دکھایا۔ اقصیٰ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا اور اس کی دھڑکن سننے لگی۔ آپ کا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے، دانیال ہولے سے مسکرایا۔ ہاں، کیونکہ تم میرے قریب ہو اس لیے۔ دانیال نے اس کے کان میں شریر سے سرگوشی کی۔ اقصیٰ کی دھڑکنیں اسی سرگوشی پہ تیز ہوئی تھیں۔ اس نے اقصیٰ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میرے لیے وہ روشنی ہو جس کی مجھے ہمیشہ تلاش تھی، تم میرے لیے وہ پناہ ہو جہاں میں اپنا سارا بوجھ اتار سکتا ہوں، تم میرے لیے سکون کا لمحہ ہو اقصیٰ، میں تمہارے وجود میں سمٹ کر اپنی تھکن اتارنا چاہتا ہوں۔ اقصیٰ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو دانیال کے سپرد کر دیا۔ وہ اس کے چہرے پہ جا بجا اپنی محبت کا لمس چھوڑتا اس کی دھڑکنیں منتشر کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھنے کے بعد اس نے اس کے گالوں کو نرمی سے چھوا اور پھر بے اختیار ہوتا وہ اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ اس کے لمس میں بے حد نرمی تھی جس نے اقصیٰ کے وجود میں سکون اتارا تھا۔ تم میرے لیے وہ سکون ہو جس کے بغیر میری زندگی ادھوری تھی۔ دانیال نے اس کو اپنی باہوں میں بھینچے، اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے مخمور سرگوشی کی۔ آپ بھی میرے لیے سکون کا وہ لمحہ ہیں دانیال جس کو اللہ نے تاحیات میرا مقدر بنا دیا۔ اقصیٰ نے کہتی عقیدت بھرا لمس اس کے ماتھے پہ چھوڑا جس نے دانیال کو اندر تک سرشار کیا تھا۔ وہ رات ان کے لیے محبت، نرمی اور ایک دوسرے میں کھو جانے کی رات تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل ہو چکے تھے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔